خوش نصیب نواسے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں کان کے اندر اذان کملی والے پڑھتے ہیں، تکبیر کملی والے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اذان نہیں پڑھی۔ اگر کملی والے اذان پڑھ دیتے اور کہتے اور فرماتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جو بندہ ان کلمات کو سن لیتا، سننے کے بعد بھی نماز کے لیے نہ آتا، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا، کافر ہو جاتا۔ محبوب خدا اتنے شفیق اور مہربان پیغمبر ہر وقت امت کا فائدہ سوچا، کبھی محبوب نے اذان نہ پڑھی۔ یہ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھ رہے ہیں، بائیں کان کے اندر تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ قانون ہے، دنیا کا کوئی بزرگ، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی حافظ، دنیا کو کوئی قاری، دنیا کو کوئی پڑھا لکھا انسان کسی بچے کے کان کے اندر اذان پڑھ دے، تکبیر پڑھ دے، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا خوش نصیب ہے، ہمارا بچہ بڑی عظمت والا ہے۔ فلاں پیر صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے، فلاں بزرگ نے اس کے کان کے اندر اذان اور تکبیر پڑھی ہے۔ میں قربان جاؤں حسن و حسین، تمہاری عظمت مقام اور شان پر تم پیدا ہوئے، تمہارے کانوں کے اندر اذان کملی والے نے پڑھی، اور تم پیدا ہوئے تمہیں گٹی کملی والے نے دی، لعاب دہن کے ساتھ دی، کھجور کے دانے کو نرم کر کے تمہارے منہ کے اندر ڈالا گیا۔ کتنی عظمتوں والے، جب تمہارے نام رکھنے کی باری آئی، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا، کملی والے نے فرمایا کہ نہیں، بڑے نواسے کا نام میں نے حسن رکھا، چھوٹے نواسے کا نام میں نے حسین رکھا۔ حسن و حسین کتنی عظمتوں والے، جب ان کے عقیقے کا ٹائم آتا ہے کملی والے ان بچوں کے عقیقے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے نواسے ہیں۔ جب یہ بچپن کے اندر رویا کرتے تھے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جن نواسوں کے متعلق کملی والے ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جن نواسوں کے متعلق اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حسن حسین تو جنت کے پھول ہیں۔ جن نواسوں کے متعلق کملی والے ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین کے پسینے سے مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جن نواسوں کے متعلق کملی والے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ میں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ یہ حسن و حسین کتنی عظمتوں والے، جن کو پیغمبر علیہ السلام کبھی اپنے سینے پر لٹاتے ہیں، کبھی ان کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کو سونگتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ محبوب خدا یہاں تک سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کا نواسہ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، محبوب جو ہے اپنے نواسے کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ کبھی محبوب جو ہے خطبہ کو چھوڑ کر اپنے نواسوں کو پکڑتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت مقام اور شان ہے۔ حسن و حسین وہ عظمتوں والے جن کے ساتھ کملی والے بھی محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ ابو بکر بھی محبت کرتے ہیں، عمر عثمان و علی بھی محبت کرتے ہیں، بلال بھی محبت کرتے ہیں، ابو ہریرہ بھی محبت کرتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حسن و حسین صحابہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ابو بکر کا دور خلافت ہے۔ ابو بکر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ابھی بچپن ہے۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ہیں، جا کر جو ہے حضرت حسین کو پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑتے ہیں کہ آج پتہ نہیں امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے، کہیں غلطی سے میرے بچے کو تو نہیں پکڑ لیا۔
اس پر کہا اے امیر المومنین یہ بچہ تو میرا ہے۔ اس پر فرمایا مجھے پتا ہے علی بچہ تیرا ہے، یہ بچہ وہ عظمتوں والا ہے جس کے ساتھ کملی والے نے محبت کی ہے، اس لیے میں بھی حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب نے اپنے دائیں کندھے پر حسن کو سوار کیا ہوا ہے، بائیں کندھے پر حسین کو سوار کیا ہوا ہے، جو اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور عرض کی اللہ کے محبوب سواری بڑی خوبصورت ہے، جس سواری پر یہ شہزادے سوار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ سواری ہی صرف خوبصورت نہیں، یہ شاہ سوار بھی بڑے خوبصورت ہے، جو اس سواری پر سوار حسن و حسین ہیں یہ بھی بڑی عظمت و مقام اور شان والے ہیں۔ یہی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر جو ہے سینے تک حضور کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ صحابہ بتاتے ہیں کملی والے کا جب انتقال ہو گیا، جب بھی ہمیں محبوب کی یاد ستاتی ہم حسن و حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے، محبوب کی یاد زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اسی پر بس رہی عثمان نے، اور عثمان کے ساتھ حسنین کریمین نے کس طرح محبت کی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ بیٹا جاؤ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے چچا عثمان کا پہرا دو، عثمان کو دشمنوں سے خطرہ ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر ان نواسوں نے پہرا دیا، عثمان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، عثمان نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ علی المرتضیٰ اپنے بچوں سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب خدا کا انتقال ہو جاتا ہے، میں تو اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سامنے منبر پر محبوب نظر نہیں آتے، بلال زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے کہا کہ آج کے بعد میں جو ہے مدینہ کے اندر نہیں رہوں گا، مدینہ کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور کئی سالوں کے بعد مولانا زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب فضائل اعمال کے اندر نقل کیا ہے کہ کئی سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال کو خواب کے اندر زیارت ہوئی کہ بلال اس وقت تو آہد کے ترانے گایا کرتا تھا، جس وقت تجھے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اوپر باری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اس وقت تو کہا کرتا تھا میں اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد تو کر سکتا ہوں، اسلام سے، کلمے سے، محبوب کی محبت سے ایک انچ بھی بلال پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بلال یہ محبت کیسے کبھی ہمارے شہر کے اندر نہیں آئے، کبھی ہمارے مدینہ کے اندر نہیں آئے، کبھی ہماری مسجد کی طرف نہیں آئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، رکھتے سفر باندھتے ہیں، سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت وہاں جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ نے اصرار کیا بلال مسجد نبوی کے اندر آج اذان پڑھو اور محبوب کے دور کی یاد کو زندہ کر دو۔ اس پر بلال حبشی نے جو ہے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا حسن و حسین پیغمبر کے نواسے، پیغمبر کی نشانی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ حسن و حسین سے عرض کیا کہ حسن و حسین آپ اپنے چچا بلال سے کہو کہ بلال مسجد نبی کے اندر آج اذان پڑھے۔ جب حسن و حسین نے بلال سے کہا، بلال حبشی دل کے اندر سوچ رہے ہیں یہ وہ شہزادے ہیں جن کے ساتھ کملی والے محبت کیا کرتے تھے، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو بوسے دیا کرتے تھے، جن کو چوما بھی کرتے تھے، جن کو سونگا بھی کرتا تھے، جن کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، جن کی خاطر خطبے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جن کو کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کو سینے پر لٹایا کرتے تھے، جن کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے جب اذان شروع کرتے ہیں اور جو ہے اذان بلالی پڑھتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ بچے تو کیا
بوڑھے تو کیا، مرد تو کیا، عورتیں تو کیا، سارے مسجد نبوی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج مسجد نبوی کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اذان تو آ رہی ہے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس دور کا امام آیا ہے کہ نہیں آیا، تو وہاں پتہ چلا کائنات کے اندر جو ایک مرتبہ آیا ہے وہ دوبارہ کائنات کے اندر آ نہیں سکتا۔ انسان کو، ہر انسان کو موت ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر کسی نے باقی رہنا ہوتا، آمنہ کے در یتیم، محبوب خدا، حبیب خدا، وجہ کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ساری کائنات کے سردار اس دنیا کے اندر باقی رہتے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گیا۔ اس سے پتہ چلا کائنات کے اندر کسی نے باقی نہیں رہنا۔ کائنات کا نظام عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ جوانی عارضی ہے، یہ حسن عارضی ہے، یہ کامیابی عارضی ہے، یہ ناکامی عارضی ہے، یہ دنیا کا مال و دولت عارضی ہے، یہ دنیا کا عہدہ عارضی ہے، یہ وزارت عارضی ہے، یہ صدارت عارضی ہے، یہ عہدے عارضی ہے، یہ عزت عارضی ہے، یہ ذلت عارضی ہے، یہ کامیابی ناکامی عارضی ہے۔ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے اور دنیا کے اندر ہر چیز کو فنا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ یہ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آتے ہیں، حسین کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اس وقت کے حافظ الحدیث اور بہت بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے حدیثیں حفظ تھی، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، اپنے سر سے پگڑی اتارتے ہیں، رومال اتارتے ہیں اور جو ہے حسین کے قدموں میں بیٹھ کر حسین کے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ جب حسین دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کو پیغمبر کے فرامین جو ہے زبانی یاد ہیں، یہ تو بڑی عظمت والے صحابی ہے۔ کہا چچا تم میرے پیر کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہا بیٹے تمہارے ساتھ تمہارے نانا محمد الرسول اللہ کو ہم نے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیرے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے بیٹا، اس لیے تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تیرے ساتھ اس لیے مجھے محبت ہے۔ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی عظمت، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کا بابا علی المرتضی شیر خدا جنتی ہے، دنیا کے اندر ہی جن کو جنت کی بشارت ملی، جن کی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے متعلق کملی والے نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ خاندان نبوت کے لوگ ہیں، یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ حسین قرآن کے حافظ ہیں، حسین قرآن کے قاری ہیں۔ حسین تو وہ ہے جس حسن و حسین نے بچپن میں اپنے نانا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، ابتدائی دعائیں یاد کی ہے، ابتدائی دین کا علم سیکھا ہے۔ وہ جو جس کا استاد کملی والا، وہ کتنی عظمتوں والے بچے ہوں گے، وہ کتنے جو ہے مقام اور شان والے ہوں گے۔ اس لیے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی عظمت ادا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا گیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصر طور پر اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا اور جو ہے ولی عہد بنا، اور جب وہ ولی عہد بنا شام کے اندر اس نے اعلان کیا کہ لوگوں اب جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ادھر مدینہ طیبہ کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن عباس موجود تھے، عبداللہ بن عمر موجود تھے، عبداللہ بن زبیر موجود تھے، حضرت حسین موجود تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک شورائی نظام تھا، مشورہ کیا جاتا تھا، اور اسلام کے اندر مشورہ ہے، مشورے کے ساتھ جو ہے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے یزید نے ان کے ساتھ مشورہ نہ کیا، اور مشورہ نہ کیا
بلکہ مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ جاؤ حسین کو کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے کہ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، دوسرے صحابہ نے بھی انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 1200 خط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہیں کہ حسین آپ کوفے کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو ہے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید سے بیزار ہیں، اس کی بیعت سے بیزار ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے یہ تقاضا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو ہے تیاری کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ مدینہ طیبہ جہاں مسجد نبوی ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں جنت البقیع کا قبرستان ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں جو ہے احد کا پہاڑ ہے، جہاں جو ہے مدینہ کی گلیاں، جن گلیوں کے اندر محبوب کے قدم مبارک لگے، وہ محبوب کی مسجد، اور وہاں سے جو ہے جنت کا ٹکڑا، یہ ان سارے مقامات کو چھوڑ کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے بچاؤ کے لیے کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور وہاں کے صحابہ جو ہے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین آپ جو ہے کوفہ کی طرف نہ جائیں، انہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دے کر شہید کیا تھا، لہٰذا یہ دھوکہ باز کوفی ہیں، یہ بڑے جو ہے مجرم کوفی ہیں، لہٰذا آپ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ وہ مجھے بلا رہے ہیں، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سوچتے ہیں چلو مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف چلتے ہیں، مکہ کے مسلمانوں سے بھی جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں، مدینہ کو چھوڑا، مکہ کے اندر پہنچے، وہاں کے سارے لوگوں نے، مسلمانوں نے مشورے کے طور پر کہا کہ حسین یہ بڑے داغا باز کوفی ہیں، انہوں نے اسلام کا پہلے بھی بڑا نقصان کیا ہے، آپ کے بابا کے ساتھ بڑا ظلم کیا، آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ بڑا ظلم کیا، لہٰذا ہمارا مشورہ ہے، ہم آپ کی منت کرتے ہیں آپ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 12,000 خط جن کے اندر انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ حسین اگر آپ نہ آئے کل قیامت والے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، وہ پریشان کر رہے تھے۔ وہ خط جو ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آگے جب کوفہ کی طرف جانے لگتے ہیں، صحابہ منت کرتے ہیں کہ حسین آپ ان کی طرف نہ جائیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ بڑے تقیہ باز لوگ ہیں، یہ کوفی جو ہے بڑے جوفی ہیں، لہٰذا آپ ان کی طرف نہ جائیں۔ اور اس پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہتے ہیں کہ میں جو ہے جاؤں گا، اور وہاں کے لوگ بڑی محبت سے مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ کسی کو بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ تو لیا جائے۔ اس پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لاؤ، وہاں سفیر بنا کر بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں، 80,000 لوگوں نے جب حسین ابن علی کے سفیر مسلم بن عقیل نے حسین کا خط دکھایا کہ میں حسین کا سفیر ہوں، لہٰذا تم جو حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، 80,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت ہو جاتی ہے، اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو بہت اچھا آدمی تھا، جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، جو اہل بیت کے محبت لے کر جو ہے پھر رہا تھا۔ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر مسلم بن عقیل وہاں لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا۔ وقت جو ہے گزرتا جاتا ہے، کوفہ کے اندر کسی جو ہے مخبری نے خبر کی جو ہے یزید کو کہ کوفہ کے اندر آپ کے خلاف سازش کھڑی ہو رہی ہے، اور کوفہ کے لوگوں نے
حسین کو بلایا ہے اور کوفہ کے اندر حسین کا سفیر مسلم بن عقیل آ چکا ہے اور اس کے ہاتھ پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے بیعت کی ہے، لہٰذا آپ کے خلاف بہت بڑی پاور جو ہے بن رہی ہے، طاقت بن رہی ہے اور آپ کی حکومت جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس پر یزید جو یزید تھا اس نے نعمان بن بشیر جو گورنر کوفے کا تھا اس کو معزول کر دیا، اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا ظالم اور جابر تھا اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بنتا ہے، وہ جو ہے حجازی لباس کے اندر جب مدینہ طیبہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے، وہاں کے سارے لوگ جو ہے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اور اس سے پہلے کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین کی زیارت بھی نہیں کی تھی، حضرت حسین کو دیکھا بھی نہیں تھا، لہٰذا وہاں جو ہے وہاں حجازی لباس کے اندر عبید اللہ ابن زیاد جب آتا ہے سارے اس کے استقبال کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے منہ سے پگڑی منہ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حسین نہیں ہوں بلکہ میں ابن زیاد ہوں، عبید اللہ ابن زیاد میرا نام ہے، لہذا جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ دے گا اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، اس کے مال کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی جان کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے گھر بار کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب لوگ جو ہے وہاں سے ہلنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جب ابن زیاد کے ظلم بربریت اور جابر ہونے کو دیکھتے ہیں لوگ جو ہے ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب مسلم بن عقیل مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں 3 آدمی پیچھے ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں وہ ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہوتا، سارے دوڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل سمجھ جاتے ہیں کہ کوفے والوں نے وہی دغا کیا، وہی دھوکہ دیا، وہی فریب کیا جو پہلے کرتے آ رہے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ اسلام کے خلاف لوگ ہیں۔ لہذا اس کے بعد اپنے آپ کو پناہ دینے کے لیے ام ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہانی کے گھر جب پہنچتے ہیں مخبری ہوتی ہے، آگے چلتے چلتے کئی گھروں کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ پناہ لیتے لیتے شام کا وقت ہے، اب بھوک اور پیاس نے بھی ستایا ہوا ہے اور اب تھکاوٹ بھی بہت ہے، گھر سے بھی دور ہے، وطن سے بھی دور ہے، بیگانگی ہے اور وہاں پیاس لگتی ہے۔ ایک اماں کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، گھر سے اماں نکلتی ہے، کہتی ہے کہ تو کون ہے، کہاں مجھے پانی پلایا جائے۔ اماں پانی پلاتی ہے، پانی پلانے کے بعد کہتی ہے کہ تو کون ہے، بڑا حسن و جمال والا چہرہ ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو کوئی اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا اماں کیا بتاؤں، اپنے گھر سے بے گھر ہوں، اپنے وطن سے دور ہوں، اپنے ساتھیوں رشتہ داروں سے دور ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ جب وہ یہ سنتی ہے اس وقت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دیتی ہے۔ اس اماں کا جو بیٹا جس کا نام بلال تھا وہ درباری تھا، وہ مخبری کرنے والا تھا، وہ ابن زیاد کو مخبری کر دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر کے اندر ہے، لہٰذا وہاں فوجیاں آ جاتی ہیں پکڑنے کے لیے۔ جب وہاں فوجیاں آ کر مسلم بن عقیل کا گراؤ کرتی ہے، پکڑتی ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد ابن زیاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت جس اماں نے گھر کے اندر پناہ دی تھی وہ فوج کے لوگ، وہ کوفی لوگ، ابن زیاد کا ٹولہ اس اماں کو چھت پر لے جاتے ہیں اور چھت سے زمین پر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس انداز میں وہ اماں جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والی تھی وہ پہلے ہی جام شہادت نوش فرما جاتی ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو اس ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے کہ میں تجھے قتل تو ضرور کروں گا، تیرا سر تن سے جدا تو ضرور کروں گا، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا دے۔ اس پر مسلم بن عقیل کہتے ہیں میری ایک خواہش ہے، میں ایک رکا لکھنا چاہتا ہوں، ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں۔ وہ میسج
میں حسین ابن علی تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کی آخری خواہش اور تمنا ہے۔ اس پر رکے کے اندر لکھا کہ حسین یہ کوفی جو ہے یہ بدل چکے ہیں، یہ ظالم ہو چکے ہیں، یہ اپنے وعدے سے جو ہے انکاری ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کوفے کی طرف نہ آئیں، آپ جو ہے واپس چلے جائیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف چلنے والی ہیں۔ جب اس کے بعد جو ہے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب ایک شاعر جو وہاں سے جس کا گزر ہوا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اس نے سارے کوفے کے حالات جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، اور جو ہے ادھر خط پہنچتا ہے، جب حالات کا پتہ چلا، اس پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جماعت کو، جو 72 لوگوں کا ایک قافلہ تھا، گروپ تھا، ان سے مشورہ کیا کہ اب حالات ایسے ہیں، لہٰذا ہمیں کوفے کی طرف نہیں جانا چاہیے، وہاں کے لوگ جو ہے بدل چکے ہیں، وہاں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد جیسا جابر و ظالم جو ہے گورنر جو ہے وہاں آ چکا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا ارادہ جو ہے بدل لینا چاہیے۔ ادھر مسلم بن عقیل کی جب شہادت کا پتہ چلتا ہے، مسلم بن عقیل کے بیٹے کہتے ہیں کہ نہیں چچا حسین، اگر آپ نے یا کسی لوگوں نے واپس جانا ہے چلے جائیں، جس وقت تک ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک ہم واپس نہیں جا سکتے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھتیجوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اس وقت فرمایا کہ میرے بھتیجوں، اگر تم جو ہے اپنے باپ کا بدلہ، خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، میں حسین سب سے آگے جو ہے بڑھ کر دشمنوں کے خلاف جو ہے تلوار کے ساتھ لڑوں گا۔ لہٰذا لوگوں کو کہا کہ کوئی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلے جاؤ، ایک شخص بھی اس قافلے میں سے واپس نہ ہوا۔ چلتے چلتے کوفہ سے باہر جب ان کو روکا جاتا ہے، ابن زیاد کی طرف 1000 کا لشکر جو چاروں طرف سے جو ہے اس گروہ کو، قافلہ حسین کو روکتے ہیں، اس پر جو ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے والوں کو جب کوفہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اس وقت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط کو مان لو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ طیبہ جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مجھے یزید کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنے دو، ہم مذاکرات کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو ہے محاذوں پر، اسلامی سرحدوں پر جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں مجھے جانا دو، میں اپنی بقیہ زندگی اسلام مخالف دشمنوں کے ساتھ تلوار چلاتے چلاتے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کا ظلم یہاں تک پہنچتا ہے، ابن زیاد 4000 کا اور لشکر بھیجتا ہے جو چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیتے ہیں، پانی بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور وہاں جو ہے قافلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ خاندان نبوت کے لوگ ہیں، یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ان پر ہم ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ان کے دل و دماغ پر حکومت کا جو ان کے جن سوار تھا، حکومت کی خاطر، دنیاوی عہدوں اور لالچ کی خاطر، جس طرح آج کے دور کے اندر حکومت کی خاطر، کرسی کی خاطر، وزارت کی خاطر وہ آج کا مسلمان جو ہے جھوٹ بولنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، خیانت کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، دنیا جہان کی ہر برائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے الزامات بھی لگاتا ہے کہ میری کرسی بچ جائے، حکومت بچ جائے۔ اس ہر دور کے اندر یہ کام ہوتے رہے ہیں، ایک طرف حق والے رہے ہیں، دوسری طرف باطل والے رہے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، اہل بیت کے لوگ بعد میں شہید ہوتے ہیں، پہلے دوسرے لوگ شہید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا علی اکبر، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ یہ تو بڑے جری انسان تھے، بڑے بہادر تھے، کیونکہ ان کا بابا علی المرتضی شیر خدا وہ بہت بڑے جو ہے جری انسان تھے، اسلام کے لیے انہوں نے بڑی تلوار جو ہے
चलाई है। इस्लाम की सरबलंदी और बका के लिए उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अब ये पैगंबर के नवासे भी इस्लाम के लिए, दीन के लिए और अलाए कलमतुल्लाह के लिए उनका डट कर मुकाबला करते हैं। बड़ी तफसीली बातें हैं, यहाँ तक कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी कर दिया जाता है। ज़ख्मी होने के बाद आपका मासूम बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा, 6 माह का एक बच्चा, उसको भी यहाँ तक कि शहीद कर दिया जाता है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चे के जब गर्दन पर तीर लगता है और खून का फवारा फूटता है, हुसैन अपने चुल्लू के अंदर खून को लेते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह अगर तू इस तरह राज़ी है, हम इस तरह ही राज़ी है, आपकी रज़ा पर हम राज़ी हैं। और मैदान करबला के अंदर हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी रात जो है इबादत के अंदर गुजारी, कुरान पाक की तिलावत के अंदर गुजारी, अल्लाह की यकसुई के साथ इबादत के अंदर गुजारी और अल्लाह को, अपने रब को राज़ी किया। और तीरों की बौछार के अंदर भी जब हर तरफ लाशें पड़े हुए थे, पथराव हो रहा था, जुल्म और सितम की इंतहा थी, उस वक़्त भी मैदान करबला के अंदर हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नमाज को छोड़ा, ना कुरान को छोड़ा, नमाज पढ़कर उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे दिया कि ये मेरे नाना की आंखों की ठंडक नमाज है, इसको किसी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर खानदान नबूवत को, अहले बैत के घर को वहाँ शहीद करवा कर भी नमाज पढ़ के दिखा दी और कुरान पाक की तिलावत करके दिखा दी और सब्र करके दिखा दिया। फिर उसके बाद जब हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाता है, सिर्फ शहीद ही नहीं किया जाता, उनका सर तन से जुदा किया जाता है। जब उस सन को एक तश्तरी में रखकर जब इब्न ज़ियाद के सामने लाया जाता है, इब्न ज़ियाद इस सर के ऊपर हुसैन के मुंह पर जो है लाठी मारता है। एक सहाबी रसूल तड़प जाते हैं, कहा कि ऐ बदबख्त तुझे शर्म आनी चाहिए, ये वो होंठ हैं जिन होंठों पर महबूब ने जिनको चूमते हुए देखा, जिस पर महबूब ने बोसे दिए हैं, जिन होंठों को मेरे महबूब ने चूमा है, ऐ जालिम शर्म कर। उसके बाद हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक जो है और उसके बाद यजीद के दरबार में पेश किया जाता है। वो भी लानती, उसका भी यही काम है, उसने भी जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। आज दुनिया के ओहदों के पीछे, आज दुनिया की वजारत के पीछे, आज दुनिया की बादशाहत के पीछे मुझ जैसा इंसान भी चाहता है बादशाह बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, मशीर बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं। अल्लाह के नबी का इरशाद है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रईयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रईयत के मतलब जो है जवाब देना होगा, पूछा जाएगा। आज जो है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत मिली और अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर फिल जन्ना, उमर तो जनती है, वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है, हुक्मरानी के बावजूद सिर्फ 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान ही नहीं बल्कि अनासर अरबा पर भी फारूक आज़म की हुकूमत थी, पानी पर भी हुकूमत थी, आग पर भी हुकूमत थी, मट्टी पर भी हुकूमत थी और जो है हवा पर भी फारूक आज़म की हुकूमत थी। उसके बावजूद जन्नत के सर्टिफिकेट पाने के बावजूद अल्लाह से इतना डरते हैं, फरमाया कि अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया उमर से पूछा जाएगा, कुत्ता भी भूखा मर गया उमर से पूछा जाएगा। आज बादशाहों की रियाया मर रही हैं, उनकी रियाया क्या है, हमारी रियाया क्या है? हमारे बच्चे हमारी रियाया है, हमारी बीवी हमारी रियाया है, हमारे जो है जो मतहत हैं, नौकर हैं, मुलाजिम है, ये हमारी रियाया है। क़यामत वाले दिन हमसे इनके मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। जो हुक्मरान है पूरे मुल्क के मुतल्लिक़, पूरे इलाके के मुतल्लिक़ जितना भी जुल्म सतम हुआ, जितना भी ज़्यादतियाँ हुई, गुनाह हुए, हुकूमत से पूछा जाएगा, हुक्मरान से पूछा जाएगा। उस वक़्त क्या जवाब होगा? यजीद जो हुकूमत चाहता था, जो बादशाहत चाहता था, तख्त नशीनी पर बैठने के बाद इतना जुल्म सतम उसके दौर के अंदर हुआ, क्या कल क़यामत वाले दिन उससे पूछा नहीं जाएगा जब इतना जुल्म सितम हुआ कि इससे पहले या इससे बाद शायद इस ज़मीन ने, आसमान ने
इस जैसा जुल्म शायद कभी ना देखा हो। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, जुल्म की इंतहा कर दी गई। इसी महीने की 10 तारीख को, 10 मुहर्रमुल हराम को, अशूरा वाले दिन हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान के लोगों को शहीद कर दिया गया। क्या हुसैन के शहीद होने के बाद हुसैन का नाम ख़त्म हो गया? हुसैन का नाम ख़त्म हो गया। अल्लाह का कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा है। हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद का नाम लेना कल भी गाली समझा जाता था, आज भी कोई यजीद का नाम मोहब्बत से लेना पसंद नहीं करता। इब्ने ज़ियाद का नाम, शिमर का नाम, किसी को शिमर कह दो, किसी को यजीद कह दो, इब्ने ज़ियाद कह दो, वो परेशान हो जाता है कि इसने मुझे गाली दे दी। हुसैन का नाम कल भी अज़मत और एहतराम के साथ लिया जाता था, आज भी अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है, और क़यामत की सुबह तक हुसैन का नाम अज़मत व एहतराम के साथ लिया जाएगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, और दुश्मनाने हुसैन कल भी मुर्दाबाद थे, आज भी मुर्दाबाद है। उन पर जो अल्लाह की तरफ से अजाब आए हुए हैं, हुसैन ने कहा था, ऐ ज़ालिमो, तुमने मुझे मेरे नाना के शहर मदीने से रोका, तुम भी मदीना नहीं जाओगे। अल्लाह ने मदीने से इनको महरूम कर दिया। दूसरी बद्दुआ दी कि ऐ ज़ालिमो, तुमने मुझे कुरान पाक की तिलावत से रोका, तुम्हारी नस्लों में कोई कुरान पाक का हाफिज नहीं होगा। ऐ ज़ालिमो, तुमने जो है मेरे साथ जुल्म सितम किया, सुकून तुम भी नहीं पाओगे। आज माहौल मुआशरे के अंदर देखें, ये वो जालिम लोग, ये वो जो तकियाबाज लोग, ये कूफे के लोग, ये वो बलवाई जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया आले रसूल के साथ, ख़ानदान नबूवत के साथ, सादात के साथ, आज वो खुद ही अपने ही हाथों से, अपनी ही जंजीरों से, अपने ही खंजरों से, अपने ही कल्हाड़ियों से अपने आप को क्या कर रहे हैं। किसी की तरफ इशारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इंसान भी अल्लाह के प्यारों के साथ, अंबिया की जमात के साथ, सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ, ख़ानदान नबूवत के साथ अल्लाह के नेक बंदों की मुखालफत करता है, उनको तकलीफ़ पहुँचाता है, मेरा रब दुनिया के अंदर ही उनको निशाने इबरत बनाता है और दुनिया के अंदर ही उनको अजाब मिलता है। ये अजाब है, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मक्के मदीने का दीन है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया, कुरान की अज़मत को वाज़े किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। इनकी नस्लों में कोई कुरान का हाफिज नहीं साबित हो सकता, और ये 30 पारों को तो मानते नहीं है, इनके 40 पारों वाला कुरान है, वो पता नहीं कब आएगा। इस अंदाज में ही, कुफर की हालत में ही नसर दल नसर दुनिया से जा रहे हैं। जिस कौम का ये नजरिया और अकीदा है, अल्लाह के महबूब मिराज से 5 नमाजें अर्शी तोहफे के तौर पर उम्मत के लिए लाए, इन्होंने नमाजों को 3 बना दिया। मुसलमान पानी के साथ जो है वुज़ू करते हैं, ये अपने थूक के साथ ही वुज़ू कर लेते हैं। हर काम इनका उल्टा, कलमा उल्टा, नमाज उल्टी, अकायद और नज़ियात उल्टे, इतना कुछ कर लिया। हम मुसलमानों ने भी उनकी तरफ देख कर अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। 10 मुहर्रम का जब टाइम आता है या मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू आता है, हाजी साहब का बेटा है, मौलवी साहब का बेटा है, फलां जो है हाफिज़ कुरान का बेटा है, बड़ा दीनदारगार है, उसका बेटा है, काला लिबास पहनता है। अरे भाई, काला लिबास क्यों पहनता है? ये जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भाई शहादत का महीना है, अफसोस का महीना है। अरे भाई सोचो तो सही, काला लिबास तो जहन्नमियों का लिबास है, काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा लिबास सफ़ेद है, सफ़ेद लिबास मेरी उम्मत के लोगों पहना करो, और सबसे पसंदीदा लिबास जो है सफ़ेद है। औरतों के लिए सब्ज़ लिबास है। ये कौन सा रवाज है? आज हम अगर इसको नहीं रोकेंगे, अपनी नस्लों को ये नहीं समझाएंगे कि ये सारा कुछ करना, मातम करना, चीखना पीटना, यो जो है इनके मजलिसों में जाना, इनके घोड़ों को देखना, इनके तर्ज को देखना, ये गुनाह है, गुनाह है।
अगर हम नहीं देखेंगे, अपनी नस्लों को नहीं समझाएंगे, हमारे बच्चे आने वाली नस्लें समझेंगे कि शायद मुहर्रम के महीने के अंदर काला लिबास पहनना इस्लाम है, और मारना पीटना और ये जो है तरह तरह के फसादात जो करते हैं शायद यही इस्लाम है। सारी ज़िंदगी गुमराही की हालत में वो अपनी गुजार देंगे, और जब मौत आएगी, मौत के बाद उनकी बड़ी पकड़ होगी। लिहाजा हर मुसलमान आज अपने गिरेबान के अंदर देखे, और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दीन मक्का के अंदर मौजूद है, मदीना के अंदर मौजूद है, महबूब की जो सुनते हैं, महबूब का जो उसवा हसना है, जो इत्तबा सुन्नत है, उसको अपने ऊपर लागू करें, अपने ऊपर जो है उसको अपनाएं। इसी के अंदर दुनिया आखिरत की कामयाबी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।